بعد میں حدیث ہے 4597 نمبر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت میں سے 72 فرقے جہنمی ہیں اور ایک گروہ جو جنت میں جائے گا۔ تو آج کے اس دور میں ہم جنت میں جانے کے لیے کس فرقے کو فالو کریں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 72 فرقے جہنمی ہیں اور ایک گروہ جنتی ہے۔ اس میں ہے 72 فرقے جہنمی اور ایک فرقہ جنتی۔ ایک فرقہ گروہ ایک بات یہ ہے نہیں، اب دیکھیں نا، 72 کو فرقہ کہا اور ایک کو گروہ کہہ دیا۔ گروہ اور فرقے میں کیا فرق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، اصل میں فرق ڈالا جاتا ہے نا۔ یہ تو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا، پروفیسی کے طور پہ فرقے بنیں گے، اور آپ فرمایا ایک گروہ حق میں ہوگا، فرقہ نہیں، گروہ۔ جو نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیت کا تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ میں اسی فرق کو ختم کر کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث یہ ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ابو داؤد میں نہیں، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، المستدرک الصحیحین میں ہے، المعجم الصغیر میں ہے، اور حدیث کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور تقریباً درجن سے زیادہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ جو حدیث ابو داؤد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلی جو ملتیں اور قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور بے شک میری یہ ملت، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ستفترق، فعل مضارع پر سین ہے تو وہ ماضی، وہ مستقبل قریب کا معنی دیتی ہے۔ ستفترق، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فی النار، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہی الجماعۃ، وہ جماعت ہوگی۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ جماعت ہوگی۔ اور یہی حدیث جامع ترمذی میں ہے، تو اس میں یہ ہے، صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوگا؟ تو فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو جس پر میں ہوں میرے صحابہ، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کی عقیدے اور طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ جو صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور عقیدے پر ہوگا، جس پر اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ ہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہے؟ ابو داؤد میں ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ جماعت ہوگی۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر کتاب الفتن 2165 نمبر حدیث ہے، 2165۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اوصیکم باصحابی، اے لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، صحابہ کے ساتھ جڑ جانا، صحابہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، صحابہ کے بعد وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تابعین، ان کے ساتھ مل جانا، جڑ جانا، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کے ساتھ۔ علیکم بالجماعت وایاکم والفرقہ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا۔ اس حدیث میں بھی امت کو جماعت سے جوڑنے کا حکم دیا گیا، جڑنے کا، اور امت کو جماعت کے ساتھ جوڑا۔ اب آپ نے پوچھا کہ 73 میں سے جو ایک جنت میں جائے گا، بھائی حدیث نے بتا دیا کہ وہ ایک جنت میں جانے والی جماعت ہوگی۔ وہ فرقہ جو ایک ہوگا وہ جماعت کی صورت میں ہوگا، جماعت کی شکل میں ہوگا۔ تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون؟ تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت، یعنی شروع سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرنے والے، خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرنے والے، اور امت کی جماعت کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، جماعت کے راستے پر جو ہیں، اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا۔ جب ایسا موقع آ جائے کہ امت میں اندر اختلافات پیدا ہو جائے تو فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔
میری سنت بھی لازم ہے، خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے، اور 2165 نمبر حدیث نے بتا دیا جامع ترمذی کی کہ تم پر امت کی جماعت لازم ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے طریقے اور رسے پر رہنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت والے، خلفائے راشدین کی سنت والے، صحابہ کے سنت والے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور امت کی جماعت والے ہیں، جس کو ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو ان 73 میں سے جو جنت میں جانے والا ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اور جو دوسرے ہیں باقی ہیں اہل حدیث وغیرہ، دیوبند، بھائی جب اہل تشیع، اب اسی حدیث نے بتا دیا نا، نہیں وہ دوزخ میں جائیں گے کیا؟ اگر اس کے یہ اہل سنت اکیلا جنت میں یہ جائے گا؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ 72 جہنم میں اور ایک ایک جنت جنت میں۔ حدیث کو مانتے ہیں نا، اس کو جو مانتے ہیں۔ مانتے ہیں؟ تو اب آپ کا بھی کوئی نقطہ نظر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے کہ ان 73 میں سے کون سا جنت میں جائے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے وہی جنت۔ نہیں بھائی، 73 بنیں گے نا، 73 بنیں گے، 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، ان میں سے آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فالو کرتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے نا، آپ بھائی بتائیں۔ دیکھیں نا، آپ بھی تو کچھ نقطہ نظر رکھتے ہیں نا، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے سوال کرنے کے لیے، حدیث آپ نے پڑھی ہے تو آپ کسی نتیجے تک پہنچے؟ نتیجے تک نہیں نہ پہنچے، اس لیے آپ سے پوچھ ہاں، تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ حدیث کی روشنی میں جو امت کی جماعت ہے وہ پھر دیگر احادیث کو ملا کے امت کے ائمہ کی تشریحات کی روشنی میں وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل حدیث اور دیوبند وہی اہل سنت نہیں ہے بھائی، یہ دیوبندی، دیکھو دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں یا شیعہ ہوں، یہ اہل سنت نہیں، ہم ان کو اہل سنت، جب اہل سنت نہیں مانتے تو پھر ہم تو بھائی جنتی مانتے ہیں جو اہل سنت ہے۔